یہ جی ماشاءاللہ ایک پرچی آئی ہے اور اس کے اوپر چند ایک سوالات پوچھے گئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ پہلے نمبر پر سوال یہ پوچھا گیا جی سر آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام میں عورت کے لیے بننا سنورنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر 3-4 ٹاپک جو انہوں نے مطلب شو کی ہیں۔ ایک یہ کہ آئی بروز بنانا یہ کیسا ہے، اسی طرح لپسٹک لگانا، ناخن کا بڑھانا اور جوڑا بنانا۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ تو مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ جس طرح آپ ہمیں ہمارے لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کے اوپر ہمیں پیار دے رہے ہیں، اور اسی طرح کے جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو سوال کیا ہے یہ ایک بچی نے سوال کیا ہے، تو یہ انتہائی ہمارے لیے بڑی پرمسرت موقع ہے کہ بچیوں کا جو رجحان ہے وہ بھی اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح محنت جاری رکھیں گے، اسی طرح کی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہماری بچیاں وہ ویڈیو دیکھ کر اسلام کو فالو کریں گی۔ اور جب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جواب بھی بتاؤں گا تو آپ کو چاہیے کہ ایسی ویڈیو اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو دکھائیں تاکہ وہ جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل کر کے وہ دنیا و آخرت کی جو ہے نا کامیابیاں سمیٹیں، نہ کہ وہ کہنا ان کے لیے کوئی وعید جو اتری ہے حدیث کے اندر، جیسے کہ میں آپ کو جواب کے اندر بھی بتاؤں گا۔ اس لیے اگر جو آؤٹ آف کنٹری ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا ہم سے اگر سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے سوال پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ تو ان جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات سے پہلے آپ کا ایک کنسپٹ کلیئر کرتا چلوں آپ کے مائنڈ کے اندر۔ جب یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے تو نیت دیکھی جائے گی اس عورت کی، اگر اس کی نیت بری ہے تو صاف ظاہر ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اس کے لیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جیسے کہ پہلے ہم سے سوال پوچھا گیا کہ آئی بروز بنوانا، تو یہ اس کو بالفاظ دیگر ہم بھویں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر عورت کی بھویں اپنی عام روٹین کے مطابق ہیں تو پھر اس کے لیے بھویں بنوانا جائز نہیں ہے، آئی بروز بنوانا جائز نہیں ہے۔ اور جب وہ حد سے تجاوز کر جائیں، بڑھ جائیں اور عام روٹین سے ہٹ کے وہ مطلب صحیح نہ لگے، تو اس وقت چاہے وہ عورت شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے وہ اس کو بنوا سکتی ہے، عام روٹین میں لا سکتی ہے۔ تو یہ تھا پہلا سوال، اس کا جواب۔ اب دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا جی لپسٹک لگانا، تو اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ آیا وہ عورت یا تو شادی شدہ ہوگی یا غیر شادی شدہ ہوگی؟ اگر شادی شدہ عورت لپسٹک لگاتی ہے اس کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے حکم ایک ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی جو شادی شدہ ہے وہ تو اپنے خاوند کے لیے صاف ظاہر لگا رہی ہے، لیکن اس نے بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام اجزاء شامل نہ ہو، جیسے الکوہل وغیرہ۔ اور یہ جب آپ خریدتے ہیں نا اس کے اوپر تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر حرام اجزاء سے شامل کی ہوئی جو لپسٹک ہے وہ آپ لگائیں گے تو وہ چاہے شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ دونوں کے لیے حرام ہے۔ اور جو ہے نا صحیح اجزاء سے بنی ہوئی لپسٹک ہے وہ جو شادی شدہ ہے وہ تو لگا سکتی ہے اپنے خاوند کے سامنے، اور جو غیر شادی شدہ ہے وہ اپنے گھر میں جو محرم لوگ ہیں ان کے سامنے تو لگا سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے نہیں لگا سکتی۔ اور غیر محرم کے اندر خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، یہ جو کزن وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی شامل ہے۔ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ناخن کا بڑھانا، کہ ناخن کا بڑھانا کیسا ہے؟ تو یہ تو بالکل کبھی برا فعل ہے ناخن کا بڑھانا۔ آج کل عام جو ہے نا روٹین کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا اپنی یہ خاص طور پہ چھوٹی فنگر ہوتی ہے نا اس کا بہت زیادہ بڑا ناخن بڑھا لیتی ہیں، حالانکہ یہ تو ویسے ہی جو ہے نا فطری چیز ہے کہ فطرت سے ہٹ کے ہے کہ یہ کتنا ایک بری چیز ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب ناخن بڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر میل وغیرہ چلی جاتی ہے، اور وہ میل اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ جس سے آپ وضو جب کریں گے نا تو وضو کے جو پانی ہے وہ آپ کے اس میل کی وجہ سے وہ آگے نہیں پہنچے گا، تو آپ کا وہ جگہ خشک رہ جائے گی، آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا تو یہ جو ہے نا بالکل جائز نہیں ہے ناخن کا بڑھانا، بلکہ فطری تقاضا یہ ہے کہ آپ کم از کم 8 دن کے بعد جو ہے نا یہ اپنے ناخن کاٹا کریں۔ اور چوتھا جو سوال ہے وہ جوڑا بنانا، یہ بڑا عام سوال ہے کہ جوڑا بنانا، تو اگر اونٹ کی کوہان کی طرح عورت جوڑا بنا کر اوپر اونٹ کی کوہان کی طرح بناتی ہے تو یہ ناجائز ہے، بلکہ ایک حدیث وارد ہے، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی ہے کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوتی کہ جو اپنا اونٹ کی کوہان کی طرح کیا بناتی ہے، جوڑا بناتی ہے۔ ہاں اگر آپ نے بال اکٹھے کیے اور اپنی گدی پہ رکھ لیے
تو یہ جو ہے نا کرنا جائز ہے، بلکہ یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑا اچھا عمل ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کے بال کٹے ہوں گے، اور خود یعنی کہ آپ کے بال اس سے بناوٹ سے اوپر نہ جائیں بلکہ نیچے نیچے رہیں، برابر میں رہیں، تو یہاں پر آپ کے لیے جائز ہے۔ تو جب ان چیزوں کو مسائل کو سمجھ کر آپ کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے گا، معاشرے میں بھی آپ کی انشاءاللہ تعالی عزت ہوگی، اور اسی طرح آخرت میں بھی آپ کو اس کا جو ہے نا اللہ رب العزت بہت زبردست نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ آ چکی ہوگی، خاص طور پر وہ جو ہماری بچی ہے جس نے یہ سوال پوچھے ہیں اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اس کے توسط سے آپ کو بھی چونکہ یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ماشاءاللہ جس طرح جانتے ہیں کہ ہمارے چینل جو دیکھنے والے ہیں وہ سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اصلاحی وظائف معلوماتی مطلب ایک ایسا مواد تیار کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو۔ ہمارا یہ ایک مقصد ہے، اور ہماری جو نیت ہے جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ نیت پہ اللہ رب العزت جو ہے نا سارا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بحمدللہ تعالی ہماری نیت بالکل صاف ہے، اور اللہ پاک سے ہم امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہماری نیت کے مطابق اللہ پاک ہمیں ثمر دے رہا ہے اور آگے بھی ہمیں ملے گا۔ تو آپ سے بھی میری یہ ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ آپ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہے نا وہ ضرور آپ جس طرح دوسری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی شیئر کریں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے جو ہے نا معاشرے کے اندر اپنے دوست احباب اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کے اندر آپ ان کو جو ہے نا بتائیں، ان کو دکھائیں تاکہ وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ان باتوں پہ ضرور عمل کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عتیق الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔